Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. Students, as you know, we were reading unit number 1 and we have started the topic religion. Today we will start from consensus in Islam. ریلیجن کے حوالے سے ہم نے پریویس لیسن میں پڑھ لیا تھا کہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ جو مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں ان کے لیے ریلیجن مذہب جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا وطن پاکستان ہم نے اپنے مذہب کے نام پر اپنے مذہب کی خاطر حاصل کیا، اسٹرگل کی اس کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ مذہب بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ علامہ اقبال نے بھی جب پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا اس وقت یہی پوائنٹ جو ہے وہ ریز بھی کیا تھا کہ جو اہل کتاب ہے خاص طور پہ وہ قومیں، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کتابیں نازل کی، اور ان انبیاء کرام کے ماننے والے جو لوگ ہیں بیسیکلی جو یہودی ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، اور اسی طرح سے مسلمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمائی، اور قرآن پاک تو تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا ذریعہ ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، کوئی بھی چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا تو وہ اسی کتاب سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے خاص طور پر یونٹی آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور یہ کامن ہے تمام جو مذاہب ہیں، تمام جو اہل کتاب ہیں، ان میں بھی جو کامن چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور تمام کائنات کو پیدا کرنے والا وہ رب ہے، تو ہم سب کو اس پہ متحد ہونا چاہیے، کم از کم اس ایک پوائنٹ پر ہم سب لوگ جو ہے وہ ایک ہوں، ہم سب کا کنسنسس ہو، اور اسی چیز کی طرف جو ہے وہ انوائٹ کیا تھا علامہ اقبال نے بھی اپنے 1930 میں جو ایڈریس کیا تھا انہوں نے الہ آباد میں، تب بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے کنسنسس ان اسلام۔ اسلام میں جو کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے اتفاق رائے، وہ یہاں پر خاص طور پہ جو ہے وہ مین پوائنٹس ڈسکس کیے گئے، اور اسپیشلی یہاں آپ کو جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، ان کی اسپیچ کا کچھ جو ہے وہ پوائنٹس یہاں پر آپ کو دیے گئے ہیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ نان مسلمز کے سامنے اسلام کی وضاحت کی تھی اور کانسیپٹ پیش کیا تھا۔ In the reconstruction of religious thought in Islam, علامہ اقبال explained the importance of consensus in Islam. علامہ اقبال کی ایک بک ہے، اس کا نام ہے The Reconstruction of Religious Thought in Islam. یہ آپ دیکھیں گے اٹیلک ورڈز لکھے ہوئے ہیں، انورٹڈ کاماز یہاں پر ہونے چاہیے۔ یہ بک ہے علامہ اقبال نے لکھی تھی، اور اس بک میں انہوں نے خاص طور پہ جو اسلام میں کنسنسس کی اہمیت ہے وہ بیان کی تھی۔ While talking about his country to the people of America in 1950, the first Prime Minister of Pakistan, لیاقت علی خان, said, جب 1950 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو ہے وہ امریکہ میں گئے تھے، اور وہاں پر وہ اپنے ملک کے حوالے سے جو بات بیان کر رہے تھے، اپنے ملک کے لیے اپنے کنٹری کے حوالے سے جو بات بیان کر رہے تھے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا، یہاں پر آپ دیکھیں گے انورٹڈ کاماز میں ان کا کی اسپیچ کا کچھ حصہ موجود ہے۔ پاکستان سٹینڈز فرم، پاکستان مضبوطی سے کھڑا ہے، مضبوط ہے۔ It stands firm because the Muslims who form the majority of its 80 million people have an ideology of their own which we call the Islamic way of life. پاکستان کیوں مضبوط ہے، کیوں مضبوطی سے کھڑا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پاکستان کی آبادی ہے 80 ملین پیپل، جو بڑی ایک میجورٹی ہے مسلمانوں کی پاکستان کے اندر، جو مسلمانوں کی تعداد ہے، اکثریت ہے 80 ملین پیپل، اور وہ کیا ہے، they have an ideology of their own. ان مسلمانوں کا ایک اپنا نظریہ ہے، اور اسی نظریے کو ہم کیا کہتے ہیں، we call the Islamic way of life، جسے ہم کہتے ہیں اسلامی طرز زندگی، اسلامی نظریہ حیات، اسلامی ضابطہ حیات۔
دس از ناٹ اے نیو آئیڈیالوجی. اور یہ نظریہ جو ہے، یہ سوچ اور یہ فکر جو ہے، یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے کہ پاکستان اگر بنا ہے تو پاکستان کے لوگوں کی سوچ نہیں ہے، بلکہ اٹ از اے باڈی آف فیتھ، ٹریڈیشن اینڈ بلیف which has been a part of man's heritage for over 1300 years. یہ نئی بات نہیں ہے، نئی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس میں 3 چیزیں شامل ہیں: ایمان، روایات اور یقین، عقیدہ. اور وہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا، ایک انسان کا ہیریٹیج ہے، ورثہ ہے، جو 1300 سال سے مسلمانوں تک آ رہا ہے. ہیریٹیج کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جو ہمیں اپنے پیرنٹس سے ملتی ہے. وہ پراپرٹی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے معاملات، طرز زندگی، جو کچھ آپ سیکھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، اصول اور قوانین، یہ ساری چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں اپنے پیرنٹس سے، وہ ہیریٹیج ہوتا ہے. اور یہ کس طرح 1300 سال سے چلا آ رہا ہے؟ ہمیں ہمارے پیرنٹس سے ملا، ہمارے پیرنٹس کو ان کے پیرنٹس سے ملی، اور ان کے پیرنٹس سے کو ان کے پیرنٹس سے، یعنی اس طرح پیچھے سے جو ہے وہ نسل در نسل یہ ہماری سوچ، ہمارا ایمان، ہمارا یقین، یہ ہمیں ورثے کی صورت میں ملا ہے. تو یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو 1300 سال سے ایک انسان کا، ایک مسلمان کا ورثہ ہے. We believe that this ideology, when applied to statecraft and the conduct of human affairs, is bound to promote human welfare. اور یہ طرز حیات جو ہے، جو اسلامی طریقہ ضابطہ حیات ہے، طریقہ کار ہے، یہ آئیڈیالوجی، یہ سوچ جب اپلائی ہوتی ہے کسی بھی انسان کی بات چیت میں، قول و فعل میں، اس کے طرز عمل میں، یعنی کہ انسان جو بولتا ہے اور جو عمل کرتا ہے، اگر وہ اسی آئیڈیالوجی کے مطابق کرتا ہے جو مسلمانوں کا ورثہ ہے، جو مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے، اگر اس کے مطابق کرتا ہے، تو پھر لازمی وہ انسان کی فلاح اور ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. Let me tell you in a few simple and clear words what it is. مجھے چند آسان لفظوں میں یہ بات کہنے دیں کہ وہ کیا ہے. یعنی یہ بھی لیاقت علی خان فرما رہے تھے، اور یہ جو آئیڈیالوجی انہوں نے بیان کی ان کے سامنے، اس کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں وہ اگلے کچھ ورڈز میں. There is first the belief in God and His supreme sovereignty. یعنی یہ جو ایمان، عقیدہ، 3 چیزیں کون سی بتائیے؟ فیتھ، ٹریڈیشن اینڈ بلیف. یہ ہے آئیڈیالوجی آف اسلامک وے آف لائف. اسلامی طرز زندگی کا جو نظریہ ہے وہ یہ ان 3 چیزوں پر جو ہے وہ قائم ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ دا فرسٹ از دا بلیو ان گاڈ، اللہ پر یقین رکھنا، اینڈ از سپریم ساورنٹی، اور یہ کہ تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ بلیف ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور تمام جو اقتدار ہے، جو اختیارات ہے، جو طاقت ہے، جو بادشاہت ہے، وہ اللہ کی ہے. انسان اگر حکمران بھی ہے، پرائم منسٹر ہے، صدر ہے، کچھ ہے، وہ سارے اختیارات جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. اصل میں جو طاقتور ہے، جو بادشاہ ہے، جو اختیارات کا مالک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. This does not mean either theocracy, rule of priest. theocracy کہتے ہیں rule of priest، یعنی جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، مذہبی جو افراد ہوتے ہیں، مذہب کے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، ان کے حکمرانی. نہ اس کو ہم تھیوکریسی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے مطلب بالکل ہی دین کو جو کہ پیشرو اور جو ہے، اور جو پریسٹ ہوتے ہیں، جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہب کے جو ہے پیروکار ہے، ہم وہ بھی نہیں کہہ سکتے. اور میڈیولزم، اور نہ ہی جو ہے وہ میڈیولزم، یہ کیا چیز ہے؟ ریجیکشن آف ایوری تھنگ. نہ ہی مرتد ہونا، یعنی ہر ایک چیز کا ہی انکار کر دینا. نہ ہی دین کا اس طرح کہ بالکل ہی درویشی، بالکل ہی جو ہے وہ پادری ہو جائیں، بالکل ہی مذہب کے اندر ان کو فالو کرنے والے انہی کے حکمران. اور نہ ہی میڈیولزم ہے، نہ ہی ریجیکشن آف ایوری تھنگ. میڈیولزم ہے یعنی کہ نہ ہی دین کو ماننا، نہ ہی مذہب کو ماننا، نہ ہی خدا، بس ہر چیز کا انکار. تو دونوں چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اور اللہ تمام طاقت کا سرچشمہ، تمام اختیارات کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ بلیف ہے، یہ عقیدہ ہے.
وی ڈو ناٹ بلیو ان priesthood اور ان دا کاسٹ سسٹم. ہم یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ نہ ہی جو ہے وہ پادریوں کا جو حکومت ہے، حکمرانی ہے، اس میں یقین رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہم ذات پات اور کی تفریق میں، کاسٹ سسٹم میں جو نسل ذات پات کی تفریق ہے، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، ہم نہ ہی کاسٹ سسٹم میں بلیو کرتے ہیں اور نہ ہی پریسٹ ہوڈ میں. پادریوں کی جو حکمرانی ہے، جو مذہبی پیروکاروں کی حکمرانی ہے، ہم دونوں چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. وی کنسیڈر دا فرسٹ ٹو بی unnecessary. جو پہلی چیز ہے کون سی؟ تھیوکریسی. اس کو ہم unnecessary سمجھتے ہیں. کون سا؟ رول آف پریسٹ. یہ ہمارے لیے غیر ضروری ہے. کیوں؟ فار گاڈ از ایز کلوز ٹو ون ہیومن بینگ ایز ٹو اندر. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی انسان کے اتنا قریب ہے جتنا کہ کسی دوسرے کے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. کسی ایک انسان کے پاس، چاہے وہ یہاں پہ ہو، آپ ہو، پہاڑوں میں رہنے والا ہو، کوئی جنگلوں میں رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. لہٰذا جو پریسٹ ہوڈ ہے کہ جی مذہبی فالوورز کو ہی رول کرنا چاہیے، حکمرانی ہو، تو ہم ان چیزوں کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. وی کنسیڈر دا سیکنڈ ٹو بی ایبومینیشن فار آل مین آر ایکول. اور نہ ہی ہم جو دوسری چیز ہے کون سی؟ ریجیکشن آف ایوری تھنگ، ایوری نیو تھنگ. اس کو بھی ہم جو ہے وہ حقیر سمجھتے ہیں. جو ہیٹریڈ کے لحاظ سے جو نفرت آمیز ہو، حقیر ہو، کیونکہ تمام انسان جو ہے وہ برابر ہے. فار آل مین آر ایکول. تو ہم نہ ہی کاسٹ سسٹم میں یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تمام انسان جو ہے وہ برابر بنائے ہیں. کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، امیر غریب نہیں ہے. تو ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ غیر ضروری ہیں. ہم صرف یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کی سپریم سوورنٹی پر. اس ٹاپک کو یہیں کلوز کریں گے. ریمیننگ پارٹ اس کا انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کمپلیٹ کریں گے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، آپ نے ان کی ریڈنگ کرنی ہے اور اچھی طرح سمجھنا ہے. ٹل دین اللہ حافظ.